چونکہ انہوں نے اس کو آزاد کرتے ہوئے ایک سرٹیفکیٹ پہ ریلائنس پلیس کی ہے، انحصار کیا ہے اور ساتھ میں بچی کی اسٹیٹمنٹ بھی کیا ہے، تو اس کا جو ایک منفی اثر ہمیں سامنے آ رہا ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری سے ایک طریقے سے بری و زما ہو گئی ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے۔ پولیس نے فوراً بغیر کسی دیر کیے اس فیصلے کے بعد سی کلاس کے اندر ایک چلان جمع کرایا۔ اس چلان کے مطابق جو ہمارے پاس اس وقت ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو بھی نادرہ کے ڈاکیومنٹس جو کہ واقعے کی تاریخ سے 7 سال پہلے جن کا اجرا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں قانون اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ اگر واقعے سے پہلے کوئی ڈاکیومنٹری پروف ہو عمر کے حوالے سے کسی شخص کے، وہ نادرہ کا ڈاکیومنٹ ہو، ویو فارم ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، پاسپورٹ ہو، تو اس کو کریڈیبلٹی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کرائم کے بعد اس کا اجرا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے ریسنٹلی جا کے ویو فارم بنایا ہوتا ہے، تو اس کی وہ بات نہ ہوتی۔ تو اس کو رد کر دیا۔ انحصار اس بات پہ کیا ہے کہ جی بچی 17 سال کی ہے۔ اس میں ایک اور پہلو ہمارے لیے زیر غور یہ ہے کہ جس ایج سرٹیفکیٹ پہ ریلائی کر رہی ہے پولیس اور اس کو حتمی مان رہی ہے اور اپنی طرف سے ایک فائنل ایڈجوڈیکیٹر بن گئی ہے کہ تاریخ پیدائش بچی کی، عمر بچی کی کیا ہے، اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو جو ہے ایک ڈاکٹر نے تشکیل دیا ہے، تیار کیا ہے۔ ہمارے یہاں قانون اس حوالے سے بھی بہت کلیئر ہے کہ جب آپ میڈیکل ایویڈنس پہ ریلائی کریں، اگر آپ کو ضرورت پیش آئے، ویسے تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کافی ہوتا ہے، تو آپ ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ لیتے ہیں جس میں ملٹیپل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کیونکہ آسیفیکیشن ٹیسٹ یا یہ جو آپ کی ہڈی کو ایکس رے دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے عمر کا، یہ گیس ورک ہوتا ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ کے بہت واضح نظیریں ہیں، تو بجائے اس کے کسی ایک ڈاکٹر کے گیس ورک پہ ریلائی کیا جائے، ملٹیپل ڈاکٹرز کا بورڈ ہوتا ہے اور ملٹیپل ڈاکٹرز جو ہیں وہ بورڈ کے تحت جو ایک اوپینین سامنے آتا ہے اس پہ لے کے وہ کام کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے ساتھ ہم نے جب چلان پڑھا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرکزی جو ملزم ہے اس کیس کا، ظہیر احمد، جس کے ساتھ نکاح نامہ ایک سامنے آیا مبینہ، اس کی انٹیروگیشن کوئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب اس کی انٹیروگیشن نہیں ہوئی ہے اور جہاں تک بچی کے کچھ بیانات کے اوپر جو مختلف عدالتوں میں دیے گئے ہیں اس پہ انحصار کر رہی ہے پولیس، تو ان بیان میں سے کوئی بھی بیان یہ واضح نہیں کرتا، آپ کے علم میں ہے کہ بچی کراچی سے پنجاب کیسے گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، کون لے کے گیا ہے، کون اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ تو جو سارے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے تھے، جو انٹیروگیشن کرنے کی تھی پولیس کی، وہ نہیں کر رہی۔ مزید یہ کہ اس بات پہ بہت زیادہ انحصار ہے کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، بچی بار بار کہہ رہی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ ہمارا قانون آج کا نہیں، دہائیوں کا اس بات سے کلیئر ہے کہ جہاں 16 سال سے کم عمر ہو کسی بچی کی، وہاں پہ جب وہ گھر سے جاتی ہے اور اس کا جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ امٹیریل ہوتا ہے۔ عدالت 16 سال سے کم بچی کا مینٹل سٹیٹ یا اس کی رضامندی فار دا پرپسز آف ابڈکشن اینڈ کڈنیپنگ نہیں دیکھتی۔ ہم اس وقت شادی یا نکاح نامے کی بات نہیں کر رہے، یہ الگ الگ اوفینسز ہے، تو میں واضح کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس ڈیفینیشن کے اندر ہی لکھا گیا ہے کہ جہاں بچی 16 سال سے کم ہو یا لڑکا 14 سال سے کم ہو، وہاں ضروری نہیں کہ اسے ٹیک اوے یعنی کہ پکڑ کے لے کے جایا جائے، وہاں پہ انٹائسمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ انٹائسمنٹ ہے ورگلا کے، بہلا فسلا کے، راضی کر کے، اور یہاں تک نظیریں ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان گھر آیا ہو بچی کو اغوا کرنے کے لیے۔ اگر کسی انسان نے اس طرح کا سینیریو کریٹ کیا تھا کہ بچی کو گارنٹی دی تھی کہ تم اگر اپنے گھر سے نکل کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آ جاؤ تو اس کے بعد ہم تمہیں شیلٹر بھی دیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس بھی رکھیں گے، یعنی کہ ہم تمہیں تمہارے والدین کی سرپرستی سے دور رکھیں گے، تو وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں چلان میں کا انویسٹیگیشن ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے بہت بڑا مسئلہ کہ آپ کے علم ہے 20 تاریخ کو پیر کو ٹرائل کورٹ کے سامنے چارج کے اوپر فیصلے کے لیے جج صاحب نے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے کوئی دلائل ہیں تو وہ سنیں گے۔ ہمیں اب تک کوئی نہ کوئی دشواری کریٹ کر کے پولیس اپنی انویسٹیگیشن فائل شیئر نہیں کر رہی۔ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب چلان کورٹ میں جمع ہو جائے تو پولیس اپنی انویسٹیگیشن فائل جو ہے وہ جمع کرا دیتی ہے پروسیکیوشن برانچ میں، اور چونکہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے عدالت کے سامنے کہ ہمیں پروسیکیوشن کو اسسٹ کرنے دیا جائے بطور مدعی مقدمہ، تو ہم پروسیکیوشن برانچ سے وہ تمام شواہد حاصل کر سکیں، اس کو کھول کے ایک ایک ورق دیکھ سکیں، پتہ کر سکیں کن کن گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے ہیں، کہاں سے کیا چیزیں گیدر کی گئی ہیں، کن کن چیزوں کا مشیر نامہ بنایا ہے، کن کن چیزوں کی فرد بنائی ہے۔ ہمیں اس کی ایکسس نہیں دی جا رہی، ہمیں بس کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹ پیج کی سمری لکھی آئی او صاحب نے، اسی کو کر لیں کافی ہے، یہی پڑھ کے آپ مطمئن ہو جائیے۔ اس رویے کے حوالے سے جو میرے خیال میں ایک طریقے سے انپروفیشنل ہے اور انکمپیٹنٹ ہے، ہم نے گزشتہ روز ایک اپلیکیشن موو کی ہے آئی جی سندھ صاحب کو اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن سندھ کو
کہ ہمیں اس کے اندر چینج آف انویسٹیگیشن آفیسر چاہیے، ہمیں اس کیس میں ری انویسٹیگیشن چاہیے، جس کے بعد پولیس ایک سپلیمنٹری چلان حقائق کے اوپر مبنی پیش کرے عدالت کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیو پروسیس کے ذریعے رسائی دی جائے پولیس انویسٹیگیشن فائل تک، تاکہ ہمارا جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس پورے معاملے میں ہم قیاس آرائیوں پہ نہیں جا رہے، جو پروسیجر ریکوائرمنٹس ہیں قانون کی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس کو ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ مزید ایک اور اپڈیٹ ہے آج کا، کہ آج سپریم کورٹ کے اندر، محترم معزز سپریم کورٹ کے اندر، ہم نے معزز سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا 8 جون 2022 کا، اس کو چیلنج کیا ہے ایک سی پی ایل اے کے ذریعے، اور ساتھ میں ایک عبوری آپ کہہ رہے ریلیف، انٹرم ریلیف کے لیے درخواست دی ہے، جس میں بنیادی طور پہ ہم نے سسپینشن مانگی ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی، جس آرڈر کے تحت دعا زہرا جو ہے وہ آزاد ہے کہیں بھی اپنی مرضی سے جانے کے لیے، اور ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکور کر کے یا والدین کے حوالے یا اسٹیٹ کسٹڈی میں جہاں وہ بہتر سمجھیں، کوئی شیلٹر ہوم ہو یا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہو، وہاں رکھا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ اور تیسرا، اگر عدالت بہتر سمجھے، چونکہ ہمارا انحصار نادرا کے ڈاکیومنٹس پہ ہے، مگر پھر بھی اگر عدالت بہتر سمجھے کہ میڈیکل ایویڈنس دیکھنا چاہیے تو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرے، اس سنگل ایکسپرٹ کی رپورٹ کے اوپر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قانون اور عدالتوں میں جو فیصلے ہیں وہ نظیروں کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور انٹرپریٹیشن کا، ترجمے کا یا اپلیکیشن میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں کہ جب معزز سندھ ہائی کورٹ میں اعلیٰ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری بھی جانتے ہیں، اور ان کو جیسی اسسٹنس جیسے ان کے سامنے وکیلوں نے دی، چونکہ آپ کے سامنے یہ بھی موقف ہے کہ اے جی سندھ جو سندھ حکومت کے وکیل ہیں، انہوں نے پہلے دن یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اس میں کڈنیپنگ نہیں ہوئی ہے اور چائلڈ میرج لاء کا بھی اطلاق نہیں ہوتا ہے اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ تو عدالت نے جو فیصلہ کیا یقینی طور پہ جو اسسٹنس ان کو دی گئی ہے اس کی روشنی میں کیا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے قانون کا ہی اطلاق کیا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ قانون کی نظیروں کو لے کے تھوڑی کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، کہ حسب بیجا کی جو کارروائی ہوتی ہے 491 کی جو جورسڈکشن ہے عدالت کی، اس جورسڈکشن کے اندر جب عدالت کے سامنے ایک مائنر آئے تو عدالت صرف اس مائنر کو گارڈین کی کسٹڈی میں دے سکتا ہے، اور گارڈین یا تو والدین یا خاندان ہوگا یا ریاست پاکستان ہوگی کسی بھی چھوٹے بچے کی۔ اور جہاں پہ یہ خدشہ ہو، کوئی کنٹروورسی آ جائے کہ کیا بچہ مائنر ہے کہ نہیں، تو اس کنٹروورسی کو، چونکہ یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے، اس کو طے کرنے کا اختیار اور مجاز جو ہے وہ فیملی کورٹ کے پاس ہے۔ اور اس میں بھی سپریم کورٹ کی نظیریں موجود ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر عدالت کو، ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ بچی شیلٹر ہوم جاتی اور ہمیں رائٹ ملتا بطور والدین کہ ہم فیملی کورٹ سے رجوع کرتے، فیملی کورٹ ایک پراپر ٹرائل کنڈکٹ کرتی، ایج کے حوالے سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی، اور اگر بچی کے کوئی خدشات یا جو بھی معاملات ہیں اس کا بھی بیان دیتی، والدین کا بھی موقف سنتی، اور پھر طے کرتی کہ کیا بچی والدین کے حوالے کر دی جائے۔ بات کر رہے ہیں یہ کوئی رکی نہیں ہے، 3 سے زائد کیسز کے اندر ہم خود سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کی ڈائریکشنز اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں۔ ایک کیس صرف ایک ہی کا میں حوالہ دوں گا، آرزو، جو آپ لوگوں کے سامنے 2 سال پہلے ہوا تھا۔ باقی کیسز کا میں حوالہ اس لیے نہیں دے رہا چونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی تشہیر میڈیا پہ نہیں ہوئی، اور یہاں پہ بطور ایک آفیسر آف دا کورٹ بھی، ایک وکیل بھی، ایک ذمہ دار شہری بھی، جہاں تک گمشدگی کا کیس ہے وہاں تک یقینی طور پہ کسی کا بچہ غائب ہو تو انسان ایک شور مچاتا ہے کہ جی میرا بچہ ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، مگر جہاں آپ کے سامنے کسی چھوٹی کم سن بچی کے ساتھ کوئی نکاح نامہ آ جائے اور کوئی خدشہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا سیکشل افینس ہوا ہوگا، وہاں بہتر ہے کہ ہم کم سے کم نام استعمال کریں اور کم سے کم آئیڈینٹی کریں، کیونکہ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بچے نے آگے بڑے بھی ہونا ہے، اور آج کو سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل ایج کی دنیا میں گوگل سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آج کوئی بچہ اپنا نام گوگل پہ ڈالے گا تو اس کے سامنے کس قسم کے آرٹیکلز اور کیا کیا باتیں آئیں گی، یہ ساری چیزوں سے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ آزادی کا فیصلہ نہیں دے سکتی تھی، اور دوسرا جو عدالت نے، ہائی کورٹ نے، معزز عدالت نے ہماری نظریے میں جو ایک اقدام اٹھایا ہے کہ ایک فیصلے کے اندر یہ مان کے اور جان کے کہ ایک فیکچوئل کنٹروورسی ہے، جورسڈکشن میں آئینی پٹیشن کے دائرہ کار میں یہ فیکچوئل کنٹروورسی ایڈریس نہیں کر سکتی کہ عمر 17 ہے، 18 ہے یا 14 ہے، پھر اسی فیصلے کے آخر کے اندر ایک بچی کو آزاد کر دینا pursuant to the ایج سرٹیفکیٹ، یعنی کہ اسی میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ جس پہ 17 سال ہے، تو ایک طریقے سے
कहते हुए कि हम फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं कर सकते, उन्होंने कर दी, और उसका ये असर अंदाज आता है कि जैसे अदालत ने खत्मी उम्र तय कर दी बच्ची की। तो ये, और जो इस वजह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रायल के ऊपर मनफी असरात हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, और हमने एक दरखास्त लगाई है कि हमें जो आने वाला हफ्ता है इसमें अर्जेंट हियरिंग दी जाए। यकीनी तौर पे अदालत आलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उससे और ऊपर कोई अदालत नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल अथॉरिटी है, वो अपनी जिम्मेदारियां हमसे बहुत बेहतर समझती हैं, और हमें यकीन है कि हमारी कम से कम एप्लीकेशन को एक फेयर हियरिंग मिलेगी, और अदालत अपने स्केड्यूल के मुताबिक जितना जल्द हो सकेगा इसको समाज के लिए फेस करेगी। क्योंकि मैं इस केस में सिर्फ मंडे से इंगेज हुआ हूं और मेरा लीगल चेम्बर इंगेज हुआ है, तो इससे पहले जो बहुत सारी क्यास आइयां और बातें अलग अलग लोगों की तरफ से हुई, मैं सिर्फ उसमें एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, बतौर वकील, बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमारी इज्जत या हमारा वकार अदालत से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर अदालतों का एहतराम है तो वही वकालत का और कानून का और वकीलों का एहतराम है। तो हम क्यास आराइयों से जो है दूरी अख्तियार करें, इज्तनाब करें, और बेहतर है कि प्रोसीजर के ऊपर, चूंकि मामला सब जुडिस है, हम सब उसके ऊपर, मैं मीडिया को आगाह करना चाह रहा था कि हमारी सदा क्या है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, ये पेशेंट गोइयां हैं। एक छोटी बच्ची के मामले में जिसकी पूरी जिंदगी उसके आगे, दरखास्त करूंगा अपने एसोसिएट से कि आप भी आ जाइए, और एडवोकेट नवील साहब भी मेरे ख्याल में आगे उससे रब्ता कर लीजिए प्लीज मेरे बारे में। फैसले के बाद सबसे पहले हाई कोर्ट ने निकाह के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया। ये आप अगर हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि निकाहनामा वैलिड है, इनवैलिडेटेड है। दूसरा एक चीज को आप समझिए कि जैक्टिटेशन का सिविल सूट होता है, सही है। निकाह जो है, बतौर जो हमारे सामने एविडेंस आया है, वो पंजाब में रजिस्टर हुआ है। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के हवाले से जो कानून पंजाब में है कि वहाँ की यूसी को दरखास्त लिखी जाती है, वहाँ की यूसी कॉग्निजेंस लेती है और फिर फैमिली कोर्ट को दरखास्त भेजती है। सिंस के हवाले में उनका मुख्तसर प्रोसीजर है। हम इस वक्त ये भी देख रहे हैं कि क्या यहाँ का ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा सिंस चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कि नहीं, और अगर वो रीजनिंग करते हैं कि नहीं हो, तो फिर पंजाब में ट्रायल करने का सिर्फ चाइल्ड मैरिज के हवाले से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर बच्ची की सेफ कस्टडी और रिकवरी है हमारे नजदीक। निकाहनामा इनवैलिडेट होना या ना होना सब सेकेंडरी है, अगर बच्ची इस वक्त हमें नहीं पता किन हालात में है और कहाँ पे मौजूद है। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो कुछ लम्हात की किसी बच्चे की वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप उसको देख के ये गुमान नहीं कर सकते कि बच्चा बिल्कुल सही है, सेफ है और सिक्योर है। यकीनी तौर पे कानून और कुदरत ये मानती है कि बच्चा सबसे ज्यादा नेचुरली सेफ अपने वालिदैन की आगोश में और अपने घर में होता है। तो वो पहलू भी हम डेफिनेटली डिस्कवर करेंगे। सूट फॉर जैक्टिटेशन का इसके अंदर फाइल होगा। मैटर के अंदर इंक्वायरी की है, उन्होंने बहुत अहम हकाइक जो हैं उनको नजरअंदाज किया है, बहुत से अहम शवाहिद उन्होंने कलेक्ट नहीं किए हैं, और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए और ना बाइंडिंग है, और ना हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे फैसले से मुतासिर होकर इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने मेरे ख्याल के अंदर एक छुपने की कोशिश की है, एक आड़ देने की कोशिश की है कि हम हाई कोर्ट के ऊपर सारा मलबा डाल के सी क्लास में चलान देंगे, जबकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसी कोई डायरेक्शन जो है वो पुलिस को नहीं दी थी। दूसरा, मेरे ख्याल में जिस तरफ आपका इशारा है, चूंकि हम एक दरखास्त जमा करा चुके हैं आईजी ऑफिस में, और उस दरखास्त में भी हमने एक ग्राउंड लिया है कि ये बात हमारे इल्म में है कि इस केस में जो नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी तैनाती 30 मई को हुई है। जो ऑर्डर्स हाई कोर्ट के हमें बताते हैं कि 30 मई को उस वक्त के जो एसएसपी एबीसीसी हैं उनको रेप्रिमांड किया गया था कि 3-4 पेशियां गुजरने के बावजूद वो बच्ची रिकवर नहीं करा सके, और उस वक्त के जो आईजी साहब थे उनको अपने ओहदे से फारिग किया गया था और शो कॉज किया गया था। तो क्या इस केस को लेके सिंध पुलिस के अंदर कुछ आला अफसरान कोई रिजेंटमेंट पाल सकते हैं या कोई बायस रख सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन है। क्या उनके रसूख के अंदर पुलिस ऑफिसर जो कि डीएसपी रैंक का है आ सकता है? बिल्कुल मुमकिन है। क्या अगर कल को ये बात साबित होती है कि मेहदी काज़मी साहब का मुकदमा और दावा सच्चा था और वाकई में किडनैपिंग हुई थी, तो जो अदालत ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया पुलिस वालों के खिलाफ उसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। मगर अगर पुलिस कल को ये वजह हो जाए
کہ ہم سی کلاس میں کیس فائل کر کے مہدی صاحب کا دعویٰ ہی سرے سے جھوٹا ظاہر کر دیں تو جو ڈسپلنری ایکشن کورٹ نے اس وقت اپنے سامنے معاملات کو دیکھتے ہوئے موجودہ پولیس افسران کے سامنے لیا تھا اس کی نفی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں پولیس کا اپنا یا پولیس کا ایز اے ہول صرف پولیس کا نہیں, کیونکہ دیکھیے ابھی بھی پھر انویسٹیگیشن کی امید ہمیں آئی جی پی آفس سے جن کو ہم نے درخواست دی ہے, مگر کوئی بیوروکریسی کے اندر انفلوئنس کر رہا ہے یا کر سکتا تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے جہاں پہ سینئر پولیس آفیسرز کی جن سے یہ کیس میرے سامنے آیا ہے. پہلی دن وجہ میری صرف میڈیا کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی کیس میں نے لیا وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے لوگ اچھے دل سے اچھی نیت سے مظلوم لوگوں کی, مجبور لوگوں کی یا جو مشکل میں لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں, وہیں پہ کچھ عناصر کبھی نہ کبھی ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے چیمبر نے یہ کیس پرو بونو لیا تھا, مجھے اس کی وضاحت دینی تھی, تو اس لیے میں نے یہ بات ڈسکلوز کی کہ ہم نے یہ کیس لیا ہے. اس کے بعد آج پریس کانفرنس کرنے کی بنیادی طور پہ وجہ یہی پیش آئی ہے کہ گزشتہ روز میڈیا کے سامنے محترم آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, چلان ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے, کوئی فائنل جوڈیشل فائنڈنگ نہیں آئی ہے, پولیس نے ایک موقف اختیار کیا ہے. پولیس کا موقف حتمی موقف نہیں ہو سکتا, ایٹ بیسٹ وہ ایک ڈی ایس پی رینک کے آئی او کی انڈیویجول انویسٹیگیشن ہے. ہو سکتا ہے کل کو آئی جی پی صاحب جو ہے تمام شواہد کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود اس سے ڈس ایگری کریں. تو میرے خیال میں قبل از وقت تھا ان کا ایک ذمہ دار افسر کا بیان دینا. اگر والدین نے ماضی کے اندر کوئی بات کی ہے تو جس کی سگی بچی غائب ہو وہ جذبات میں بھی آ سکتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے معاملات حالات کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتا. وہ کبھی شاید ایسی بھی بات کر سکتا ہے جس کا مفہوم کچھ اور ہو, کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں, مگر آئی جی پی صاحب جو ہے مجھ سے بہتر اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں بیان کو نہیں دینا چاہیے. ٹیم جو ہم نے چینج کی بیسیکلی ٹائم بینگ آپ کو ایز پر سناریو آپ کو چینجز لینی پڑتی ہیں. ہم نے ایک بیٹر سمجھا پروسیس سے کے بعد آج 2 ماہ سے باتیں کون کر رہا ہے, کیا آپ کی ملزم سے بات ہوئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے. افواہیں اڑی ہیں, افواہیں کیا انٹیلیجنس کے دائرے سے آئی ہے؟ اگین جب سے میں یہ 2 مہینے سے کیس دیکھا ہوں, جب میں بطور وکیل بھی نہیں دیکھ رہا تھا, ایسی کنسپریسی تھیوری ہمارے سامنے آئی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جب آپ افواہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور افواہیں اگر آخر میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے. بہتر ہے جو حقائق ہمارے سامنے ہوں ہم اس پہ اسٹک کریں. یقینی طور کے اوپر افواہوں پہ فوکس کرنے سے معاملے ڈرامیٹک بن جاتے ہیں, شاید لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو جائے, بٹ یقین جانیے میرے لیے بہت واضح ہے یہ بات کہ فنڈامنٹل ویلفیئر اس پورے کیس کے اندر صرف ایک انسان کا ہے جو کہ ایک کمسن بچی ہے جس کا نام دعائے صحرا ہے. پیراماؤنٹ وہ چیز ہے. کوئی حقائق اگر سامنے آ رہے ہیں, کوئی افواہیں اگر ہیں اور ان میں کوئی اگر واقعی کے اندر سچائی ہے, صداقت ہے, تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے. ہم صرف ان باتوں پہ بات کریں گے جو حقائق میرے سامنے ہیں, اس حوالے سے خدشات کو کریں گے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچی ایک گھر سے غائب ہوئی ہے, وہ ایک دوسرے صوبے میں پائی گئی ہے, اس کی وہاں پہ نکاح ہو گیا ہے, اس کو یہاں سے وہاں تک کوئی منتقل کر کے لے کے گیا ہے. یہ اپنے آپ میں کافی بڑا جرم ہے. موسٹ لائکلی نیکسٹ ویک تک لگ جائے گی. تو جب یہ کیس ٹیک اپ ہوگا تو ان ساری چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لیتے ہوئے کورٹ نے یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے کس طریقے سے ایک بچی کو سیکیور کرنا ہے ٹل دا ٹائم کیس میں فیصلہ ہو جائے, تو اس ساری انٹرسٹ کو کورٹ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور کورٹ کے سامنے درخواست لگی ہوئی ہے, اس میں یہ معاملات کہ جی بچی اگر ٹریول کرنا چاہ رہی ہے یا یہ ساری افواہیں آ رہی ہیں, جب ایک معاملہ کورٹ میں موجود ہے اور اس میں ایک درخواست لگی ہے تو اب آئی تھنک کہ کورٹ جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گی. اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے کہ جی دا پیرنٹس مین دا گارڈین اگر ان کو ہینڈ اوور کر دے تو ان کو ہینڈ اوور کر دے گی, یا ٹل دا ٹائم کہ جی اگر اس کو وہ کسی ایسے ادارے میں یا کہیں جو ہے مینج بائی دا اسٹیٹ اگر وہاں پہ جو ہے وہ اس کو منتقل کرنا چاہے, دیٹ از انٹائرلی ایٹ دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے قبل از وقت ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ کامنٹ کریں کہ جی ملک سے باہر جا رہے ہیں. ایک چیز ہے which has already been highlighted, ہم نے آلریڈی ایک اپیل فائل کر دی ہے, ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کورٹ نیسیسری جو بھی اقدامات ہیں وہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو عمل میں لائے گی اور انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ ایک اور بات ہے. میں آخری بات کر دوں, دیکھیں کچھ چیزیں دوستوں بہت ٹیکنیکل اور سمجھنے کی ہوتی ہیں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ بچی کی اسٹیٹمنٹ کے تحت اور میڈیکل ایویڈنس کے تحت ہم نے اس کو آزاد کر دیا. کیا عدالت نے نادرہ کے خلاف کوئی انکوائری آرڈر کی؟ نہیں.
کیا عدالت نے نادرہ کے ریکارڈ کو جھٹلایا؟ نہیں۔ آپ بغیر پاسپورٹ کے کیا ملک چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ نیا پاسپورٹ ایشو کرانے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ چاہیے۔ کیا نادرہ اپنے ریکارڈ میں نیم بدل کرے گی؟ کیا نادرہ اپنے ریکارڈ میں اب جا کے بچی کو بڑی عمر کا لکھے گی یا چھوٹی عمر کا لکھے گی؟ یقینی طور پہ وہ نہیں ہوگا۔ تو اگر نادرہ کے ریکارڈ کے اندر اب کوئی چینج ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی نیا شناختی کارڈ یا نیا پاسپورٹ آتا ہے، تو وہ ہم آلریڈی آپ کے سامنے بھی بات ہے کہ وہ ایک فراڈ ہوگا ود ان دا نادرہ سسٹم، وہ ایک الگ سے کرائم کھلے گا، چونکہ یہ ڈاکیومنٹس ویریفائڈ ہیں بائی نادرہ ویریفائڈ ہیں۔ تو لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگین میں نے آپ سے بھی بات کی کہ ہم افواہ پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ حقائق اتنے بڑے اور خوفزدہ ہیں ہمارے سامنے، خوفناک ہیں، اور خوفزدہ میں کہہ گیا کہ ہمیں اور کیا سرگرمیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچی جو کمسن ہے، جس کی عمر 14 سال ہے اور واقعے کے وقت 13 سال 11 مہینے 19 دن ہے، وہ اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوفناک بات ہے۔ وہ پھر اس شہر سے غائب ہوتی ہے، وہ صوبے سے غائب ہوتی ہے، وہ ایک اور شہر پہنچ جاتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک حقائق ہے ہم سب کے سامنے اور خوفناک بات ہے۔ اور پھر اچانک سے ایک لڑکا سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی کر لی ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف عدالتوں کے اندر پیش کر کے ایک بچی سے جھوٹی گواہی دلوائی جاتی ہے بار بار کہ جو بچی دے رہی ہے، عدالت پریشر نہیں ڈال رہی ہے، بٹ اس چیز کو بھی عدالتوں کو غور رکھنا چاہیے۔ اور یہ ہماری کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی احکامات ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی کنفائنمنٹ کے اندر مہینہ 2 مہینہ لمبا عرصہ رہا ہو تو آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ اس انسان میں کوئی انفلوئنس ہوگا۔ یہاں جو معزز ہائی کورٹ عدالت کے اندر بیان ہوا ہے، تقریباً 6 سے زائد ہفتے ایک بچی ایک شخص کے ساتھ جو اس کیس کا مرکزی اکیوزڈ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ اسے پنجاب سے کراچی پولیس لے کے آتی ہے، اسی کے ساتھ اسے عدالت پیش کرتی ہے۔ مگر ایک ایکسٹرا کنسیڈریشن عدالت کے لیے ہے ایز پر سپریم کورٹ ڈائریکٹیوز کہ آپ اس چیز کو غور کریں کہ کیا یہ بیان فری فرام انفلوئنس اور فیئر ہے کہ نہیں۔ کیا آپ کو اور وقت دینا چاہیے، بچی کو ایک ہفتے کے لیے شیلٹر ہوم بھیج جانا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی تھراپسٹ ایسوسیٹ کر دیتے، بے شک والدین کو نہ ملنے دیتے، بے شک جس نے شادی کا دعویٰ کیا اس کو نہ ملنے دیتے، آزادانہ طور پہ بچی کو پھر سے بلاتے، اور تب بھی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ نادرہ کے ڈاکیومنٹس کو نہیں جھٹلا سکتے یا اس کی نفی کر سکتے۔ تو یہ فیکچوئل کنٹروورسی مینٹین رہتی ہے، اس کو فائنلی فیملی کورٹ نے ایڈریس کرنا ہے۔ 14 کی ججمنٹ ہے، 2005 کی ججمنٹ ہے کہ جہاں ایک واقعے سے پہلے ڈاکیومنٹری پروف کا جو عمر بتاتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، بے فارم، پاسپورٹ وغیرہ، ان کا اجرا واقعے سے بہت عرصہ پہلے ہوا ہو، ایسے حالات کے اندر میڈیکل ایویڈنس ان ڈاکیومنٹس کی نفی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نادرہ آپ کو وقت نہیں بتاتا مگر تاریخ، مہینہ اور سال بتاتا ہے، جبکہ جو آسیفیکیشن ٹیسٹ ہے، میڈیکل رپورٹ ہے، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے ہماری عدالتوں کے اندر، وہ 1 سے 2 سال کی رینج بتاتی ہے۔ اور اس کیس میں یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹ ایک چیف ریڈیولوجسٹ کی ہے، یہ ایک میڈیکل بورڈ کی بھی نہیں ہے۔ تو میڈیکل بورڈ بھی اس رپورٹ کی نفی کر کے اگر کل کو بچی کو 17-18 کی بجائے 16-17 لکھ دیتا ہے یا 15-16 لکھ دیتا ہے تو سارے معاملات وہاں جاتے ہیں۔ جہاں تک نادرہ کو کیا کرنا چاہیے اور مزید اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی اور کمپلین ہو تو وہ ہمارے کیس سے ریلیٹ نہیں کرتا، مگر چونکہ اس کیس میں نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے ہیں تو بغیر پروسیڈنگز کے تو میرے خیال میں نادرہ نئے ڈاکیومنٹس ایشو نہیں کر سکتا۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو اور بے فارم نہ ہو اور نادرہ کے ڈاکیومنٹس نہ ہو تو اس کی شادی کیسے کی جائے۔ سندھ چائلڈ میرج لا ہو یا پنجاب میں جو 1929 کا چائلڈ میرج اسٹیٹ لا لگتا ہے، ان کے رولز میں یہ واضح ہے کہ نکاح خوان نے کیا کرنا ہے، اور پنجاب کے رولز کو تو ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے 2020 میں ججمنٹ کے تحت دوبارہ انفورس کرانے کو بھی کہا ہے کہ جہاں نادرہ کے ڈاکیومنٹس اویلیبل نہ ہو، یو سی کا کوئی سرٹیفکیٹ اویلیبل نہ ہو، ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ایسی کوئی چیزیں اویلیبل نہ ہو، وہاں پہ آپ میڈیکل کرائیے بچی کا۔ آپ کسی بھی بچی کو جو شادی کی خواہش مند ہے اور واقعی میں 18 سال سے اوپر ہے، اسے کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ ایک پولیس کہتے ہیں سرجن کے پاس کہ وہ ایم ایل او کرانے کے لیے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر کر ایک سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے، اس کے ایکس رے کے اوپر ایک رپورٹ آ جائے، مگر صرف وربیٹم پہ، صرف اورل بیان کے اوپر جو ہے یہ معاملات نہیں ہو سکتے۔ اور کیا کوئی عدالت صرف اور صرف، چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ لاہور کے اندر یہ خبر آئی تھی، ایک فیصلہ ہوا تھا، بچی کے زبانی بیان پہ اسے فی المختاری کا سمجھے سرٹیفکیٹ دے کے اسے آزاد کر دیا تھا۔ جسٹس حمود الرحمان صاحب کا 1969 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے
کہ کوئی بھی میجسٹریٹ صرف زبانی بیان کے اوپر فل مختاری کا سرٹیفکیٹ یا یہ ڈکلیریشن کہ بچی میجر ہوگی جاری نہیں کر سکتا، اس کو اور ایویڈنس گیدر کرنا چاہیے۔ معزز ہائی کورٹ نے تو پھر بھی تھوڑی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میڈیکل ایویڈنس کال کیا تھا، چلو ہم اس کو اور انکوائر کرتے ہیں۔ مگر لاہور کے اندر جب شروع میں اپریل کے اندر اور مئی کے شروع میں بچی کا پتہ چلا تھا، اور وہاں کی عدالت کا جو میجسٹریٹ صاحب کا رویہ تھا، میرے خیال میں وہ بہت ہی غیر ذمہ دار